السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کرم احسان ہوا کہ ہمیں انہیں انسان بنا کے دنیا میں چھوڑا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، دیکھو یہ دور خطرناک چل رہا ہے، فتنے والا دور چل رہا ہے۔ ہم فتنے کے اندر دھیان توجہ دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم کسی کے میرا ہر پیغام میں ایک بات ہوتی ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو جو اللہ اور اس کے نبی کی طرف جو جوڑ دے، اس کی رحمت کی طرف جوڑ دے، وہ آپ کا عزیز ہے، آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کو کام آئے گا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اور اللہ کی رحمت کے خلاف جوڑے، وہ آپ کا دشمن ہے، اتنا یاد رکھنا۔ آپ کو کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ عمل صحیح ہے، کیونکہ اللہ سے عمل مانگے گا اللہ تعالیٰ۔ میں نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرے۔ ہم خدا نہ بنے، ہم نبی نہ بنے، ہم ایک گنہ گار ہیں، مٹی کے پتلے ہیں، کل مٹی میں مل جائیں گے، لیکن مٹی میں ملنے کے بعد کیا چیز کام آئے گی وہ ہم کو غور فکر کرنا ہے، سوچنا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہیں گزاری ہے تو پکڑ ہوگی۔ قبر میں جاؤ گے تو من ربوں کا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بولا کہ تم کس سے تعلق جوڑا تھا، کس کے ساتھ چلا تھا، کیسے نماز پڑھی تھی؟ قبر میں کیوں یہ نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری چیزیں جان کے بتا دیا تھا کہ من ربوں کا، تو دنیا میں رب کس کو مانے، من دینوں کا، دین کا تیرا کیا ہے، من نبیوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو پھر اگر ہم میں کچھ بھی عقل ہے تو ہم چوتھی بات کے اوپر نہ گئے جائے، ہم تین کی تیاری کریں، اور جو بھی آپ کو گمراہ کرے، جو بھی آپ کو توڑے، جو بھی آپ کو کہے، ان لوگوں سے آپ یوں کہو کہ آپ جو کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ جو کہتے ہو میرے قبر میں وہ سوال کے جواب ہوں گے۔ جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھے، جو بھی چیز آپ کو بتائے، ان حضرات سے آپ یوں پوچھو کہ آپ جو کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہے، جواب داری آپ کی ہوگی کہ جنت کے اندر جانے کے لیے سرٹیفکیٹ مجھے دیتے ہو؟ آپ جو کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے کو کیا جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ کیا میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ آپ صحیح ہو؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تیاری کرنے کی بولا ہے کہ جو سمجھدار انسان وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اگر آپ کہتے ہو یہ چوتھی بات اگر اس کے اندر ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہے، اگر نہیں ہے تو خدا کے واسطے انسانوں کو مت توڑو، امت کو مت ٹکڑے کرو، امت کے ٹکڑے کرو گے لیکن تمہارے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، اتنا یاد رکھ دو۔ وہ تو جب ملک الموت آئے گا پھر معلوم پڑے گا کہ ہم گدھے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے۔ ابھی تو ہم امت کے ٹکڑے کر رہے، ہمارے پاس تھوڑا نالج ہے، اس کی نالج کو حساب سے امت کو گمراہ کر رہے، لیکن کل یہ موت آ جائے گی پھر معلوم پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے تھے، کہاں جانا تھا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو راہ راستہ بتائے، کسی کو گمراہی سے بچائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نماز پڑھے، نماز قبول کرنے والی ذات خدا کی ہے، کلام پاک تلاوت کرتے ہو، اس کی قبول کرنے کا کام اللہ کا ہے، ہر عمل اللہ قبول کرے گا، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے سامنے ٹکڑا کرے؟ امت کے جوڑ اللہ کو پسند ہے، توڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر شیطان کو پسند ہے، توڑ شیطان کو پسند ہے، تہمت لگانا شیطان کو پسند ہے، بربادی کی طرف لینا شیطان کو پسند ہے، اللہ کو اور اس کے نبی کو نہیں ہے۔ نہ ہم کسی کا توڑ کریں، ہم جوڑے، امت کے جوڑے، امت کو ایک تسبیح بنا دے، دھاگا بنے، ہم امت تسبیح بن جائے، ہم دھاگا بنے گے، امت تسبیح بن جائے گی، امت نیک عمل کرے گی، ہم کو فری کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں ہم اپنی قبر برباد کریں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں کچھ سوچو۔ دیکھو میرے پاس آتے ہیں بچے، میرا ہاتھ چومنے لگتے ہیں لیکن ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کیسا عالم ہوں، میں کیسا ظالم عالم ہوں کہ میرے پاس آتے ہیں، میرا ہاتھ چومتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ماں وہ ماں ہے، پورا عمل قبول کرنے کے لیے ماں کا سہارا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں ناراض ہو گئی اور بھائی ناراض ہو گیا، باپ ناراض ہو گیا تو میرے بھائی دوستو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم اتنا گھمنڈ نہ کریں کہ ہمارے محلے والے ہم سے تکبر سے ہم سے ڈرنے لگے۔ ارے خدا کے واسطے خدا نہیں ہے۔ خدا جو فرعون نے جس نے خدا کی دعویٰ کیا تھا نا، وہ آج مصر میں دیکھو سڑا ایسے ہی پڑا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ایسے ظالموں کو میں ہمیشہ کے لیے رکھ رہا ہوں تاکہ عبرت کا پیچھے آنے والی لوگ عبرت کرے۔ آج سمود، قوم احد، قوم سمود، قوم لوط، قومیں کتنی بھی قومیں ہیں، آج اس کی نشانیاں مل رہی ہے۔ کیوں؟ جس نے خدا سے بغاوت کی، دین سے بغاوت کی، اللہ اس کو نہیں چھوڑا۔ کیا اللہ ہم کو چھوڑے گا؟ ہم دین کے اندر ٹکڑے کر دیں گے، اللہ ہم کو چھوڑے گا؟ ہم نماز کے اندر ٹکڑا کریں گے تو کیا اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم جائیں گے، ان کے اندر ٹکڑے کریں گے، اللہ ہم کو چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے محلے والے ہم سے خوش ہونے چاہیے، ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہونے چاہیے، ہماری بیوی بچے ہم سے خوش ہونے چاہیے، ہماری ماں کے سامنے اوف نہ کہے، قرآن کہتا ہے ہماری ماں کے سامنے اماں کیسے ہو،
अब्बा कैसे हो, ऐसी बात करे। लेकिन याद रखना, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जालिम हम पर आ जाएंगे, गालियाँ देंगे। बाहर अक्सर देखते हो आप माँ बाप के सामने अकड़ के चलते हैं, लेकिन लोगों के सामने सर झुका के चलते हैं। मेरे भाई दोस्तों, जिसका हक जो है वो दो, माँ का माँ को दो, बीबी का बीबी को दो, बहन का बहन को दो, भाई का भाई को दो, मोहल्ले का मोहल्ले को दो, ताकि मोहल्ले के अंदर कल हमारी रुखसती हो तो मोहल्ला हमारे पीछे कुछ न कुछ हमको बख्शे। हम मर कर मेरे भाई दोस्तों कब्र में मोहताज होकर चले जाएंगे, क्या काम आएगा? कुछ भी काम नहीं है। इससे बेहतर ये है मैं बार बार आपके सामने आता रहूँगा, आपको कुछ न कुछ नसीहत देता रहूँगा। मैं यूँ कहता हूँ कि अल्लाह मेरा पैगाम हक है तो हर जगह पहुँचा दे, और गलत है तो इससे मेरी भी हिफाजत फरमा और सुनने वाले की भी हिफाजत फरमा। अगर सही है पूरी दुनिया में फैला दे। इस बात को आप मेरे को मत देखना, इतना याद रखना, बात किसकी हो रही है उसको याद रखना। शैतान तुम्हारे को हंसाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तुम्हारे में कुछ अकल हो तो इतना याद रखिए पैगाम किसका है और किसका, कहाँ तक हमारी ताकत हो वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोई नबी आने वाला नहीं है। ये नबूवत वाला काम जो है हमारे भाई को हमारे अच्छी की तरफ खींचना हमारा काम है। क्यों कि अल्लाह रब्बुल ने खुद कहा है कि तुम्हारे में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की भलाई की तरफ खींचे। भलाई क्या है? आखिरत। दुनिया तो मिल जाएगी मुकद्दर की जितनी होगी इतनी। जैसे गाय लेते हैं ना तो दूध के लिए लेते हैं, गोबर फ्री में मिलता है, दुनिया गोबर है फ्री में मिल जाएगी। तो हमको क्या है? दूध की कीमत है, हमको आखिरत की कीमत है, आखिरत की तरफ हम मुड़े। जो भी कहा जाता है इसके अंदर कोई गलतियाँ हो तो मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ जो गलती न करूँ, मेरे भी बहुत दुश्मन है, सबके दुश्मन होते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, अकीदा, ये नमाज, ये चलना उठना बैठना, जिसने भी नबी को अपनाया वो सब कामयाब हो गया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको सब कहने से ज़्यादा अमल करने की ताकत दे, कुव्वत दे, समझ दे, और सबको हिदायत दे, पूरी उम्र की मग़फ़िरत फरमा दे, सोने वाले की भी मग़फ़िरत दे। और बार बार आइंदा मैं आपके सामने आता रहूँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन।